کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ دیکھیے سامعین، یہ ہے اہل حدیث وہابی غیر مقلد، کیسے ہمارے نور حسن بھائی کے پاس کال لگاتا ہے اور فوراً بولتا ہے ہم علم غیب پہ بات کریں گے۔ دیکھیے کتنا آسان لگتا ہے اس کو علم غیب، یہ صفت اور خبر کی بات کر رہا ہے علم غیب کے تعلق سے، اور ہم لوگ مانتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کس طرح گھماتا ہے اور یہ بولتا ہے ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اصلاح کرنے کی نیت سے نہیں، یہ لوگ بحث کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے تو اس آڈیو کو سنیں اور ایسے لوگوں سے، وہابی دیوبندی سے بچے، اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو، ہاں جی ہلو، ہاں نور حسن صاحب، جی کون؟ محمد اسحاق بول رہے ہیں ہم۔ کہاں سے؟ جی تلنگانہ سے بول رہے ہیں۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے؟ اہل حدیث مسلک سے۔ اچھا اچھا، جی بولیے۔ جی علم غیب پر بات کرنی ہے آپ سے۔ علم غیب پر؟ جی اچھا، جی کس لیے؟ ہاں، کس لیے؟ عقائد کی اصلاح کے لیے۔ اچھا اچھا، جی بات کرنا پسند کریں گے؟ اگر میری باتوں کا کھل کر جواب دیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا علم ہے برابر جواب دیں گے۔ اچھا اچھا، جی تو آپ علم غیب کے تعلق سے کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ہم جو ہے نبیوں کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوشیدہ باتوں کی جو علم ہے وہ خبر کے ذریعے سے، اطلاعات کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے، خواب کے الہام کے ذریعے سے، یا کسی چیز کے ذریعے سے بتا دینا، اس طرح کا مطلب کسی نہ کسی دلیل سے، کسی نہ کسی سبیل سے علم مانتے ہیں، ہے نا۔ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، نہ کہ ذاتی اور نہ کہ کلی۔ ذاتی عطائی کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی عطائی مانتے ہیں، آپ بھی عطائی مانتے ہیں، ہم بھی عطائی مانتے ہیں، ہاں، لیکن عطائی میں جو سنیے نا، عطائی میں مسئلہ کیا ہے کہ عطائی میں آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک صفت، صلاحیت حاصل ہے کہ ہر چیز ہر وقت ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ آپ مانتے ہیں نا۔ ہم یہ کہاں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب جتنا بتاتا ہے تب انبیاء کو اتنا معلوم ہوتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اس میں فرق ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم حاصل کرا دیا، عطا کر دیا، تو اس میں اب اعتراض کی بات کیا ہے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے اللہ کے بغیر بتائے۔ علم غیب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مطلب ایک صفت کا نام ہے کہ یہ خبر کا نام ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ جی میں سمجھ گیا ہوں اور آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ علم غیب، جیسے ہم بولتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو علم غیب ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا پتا مجھے، آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، مجھے تو نہیں پتا۔ نہیں، آپ کو پوچھ رہا ہوں، میں تو مانتا ہوں اللہ کے لیے علم غیب صفت مانتا ہوں، آپ کیا مانتے ہیں؟ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا مانتے ہیں۔ نہیں، تو اس میں اللہ کی عطا میں آپ صفت مانتے ہیں کہ خبر مانتے ہیں؟ خبروں کے ذریعے مانتے ہیں کہ صفت کے ذریعے سے مانتے ہیں؟ دیکھیے جو ذاتی علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی علم انبیاء کو ہوتا ہے عطا ہی ہوتا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں عطا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عطائی میں کیا مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں عطائی میں خبریں، آپ مانتے ہیں عطائی میں صفت، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تم رسول پاک سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہو یار؟ جتنے بھی بڑے مقلد وہابی ہیں تم اتنی دشمنی رکھتے کیوں؟ یہ بتاؤ۔ دشمنی کہاں کہ آپ بتائیے نا مجھے، میں بول رہا ہوں کہ اللہ کی عطا میں، جیسے کہ بھائی اللہ کی عطا میں بہت ساری چیزیں یہ بتائیے
غیب کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ غیب کی تعریف، ہاں تعریف کیجیے. غیب کی مراد کیا ہے؟ پہلے آپ اس پہ تو عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ تعریف سے بنتا ہے کہ مراد سے بنتا ہے؟ جیسے کہ وہ سب آ جائے گا نکل کے. سنیے نا، سورۃ الانعام ٹھیک ہے ورنہ میں کٹ کر دیتا ہوں. سنیے سورۃ الانعام ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ٹھیک ہے، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ پھر دیکھیے یہاں پر ظلم کی مراد مانا لی جائے گی کہ یہاں پر ظلم کی تعریف لی جائے گی؟ اگر آپ پیار محبت سے بات کرنا چاہتے ہیں جی بالکل، میں تو الحمدللہ آپ سے ہمیشہ میں پیار محبت سے بات کرتا ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے مطلب اصلاح کی نیت سے بات کرتا ہوں. نہیں مجھے پتا نہیں کہ آپ کس نیت سے بات کرتے ہیں، مجھے پتا نہیں. نہیں، آپ اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ نہیں، میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑے گا. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ پہلے علم غیب کی تعریف کیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم اس بات پر بات کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. علم غیب، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ایک صفت کا نام ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ تعریف علم غیب خبر کا نام ہے کہ صفت کا نام ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں پہلے یہ تو بتائیے، بات ختم ہو جائے گی. نہیں پہلے تعریف ہے. سنیے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، مرادی معنی کیا ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تعریف، پھر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مرادی معنی اس کا. میں نے تو کسی کی بتا مراد دیا. کچھ ہوتی ہے، تعریف کچھ ہوتی ہے، مرادی معنی کچھ ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا کہ رسول پاک. اچھا چلیے میں بتاتا ہوں. ابھی میں آپ کو ایک واٹس ایپ پر کلپ بھی دیجیے جس میں یہ آپ سے ایک دیوبندی عالم. اچھا بتا رہا ہوں، سنیے بتا رہا ہوں. میں غیب وہ ہے جس کے اوپر دلیل قائم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ دلیل اس کو مطلب کوئی سبیل حاصل نہ ہو، کوئی دلیل حاصل نہ ہو، بغیر دلیل کے بغیر سبیل کے وہ اس کو نہ جان سکے. یہ تعریف نہیں ہے. تعریف ٹھیک کیجئے، صحیح کیجئے. تعریف صحیح تو ہے، اور کیا ہے پھر؟ ٹھیک سے تعریف. تو جالس میں لکھا ہوا ہے نا، جالس میں لکھا ہوا ہے نا. یہ تعریف کیجئے، صحیح سے تعریف کیجئے. اور کیسے تعریف کروں یار؟ جو پتا تھی وہ تو بتا دی. پوری تعریف کیجئے نا. یہ کیا کچھ بولا اور کچھ نہیں بولا؟ پوری تعریف کیجئے. علم غیب مطلب وہی تو بتا رہا ہوں، غیب پوشیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جاننا جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، ماشاءاللہ کے لیے. جی. پوشیدہ سے مراد مخلوق سے جو چیز پوشیدہ ہے وہ تمام چیزیں جو پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور بندوں کو جو عطا کیا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی سبیل سے ہے. اور جالخ میں یہ لکھا ہوا ہے. سنیے غیب وہ ہے. دیکھیے آپ تعویل نہیں کر پا رہے ہیں. تب اس کا جو آپ تعریف پوچھ رہے ہیں اور تعویل. ارے ہاں سنیے تعریف جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی کر رہے ہیں. آپ جانبوجھ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے. دیکھیے غیب چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم نہ ہاتھ سے پکڑ سکیں، نہ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ ناک سے سونگھ سکیں، نہ کانوں سے اس کو محسوس کر سکیں، یعنی اس کی آواز وغیرہ مطلب جو ہم سے یعنی ہمارا ذہن بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے. ہمارا مطلب مخلوق. سنیے آپ ہمارا مطلب علم غیب. سنیے آپ ہمارا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ مخلوق ہی نا. میں کال کاٹ رہا ہوں تمہارا، اگر بات نہیں کرنی ہے. باتیں تو کر رہا ہوں، آپ کو پوچھ رہا ہوں، پوچھ بھی نہیں سکتا. خاموش رہیے جو میں بول رہا ہوں. علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے. آپ کیسے اگر تو بولا میرے بولنے پر تو میں تیرا کال کر دوں گا اور تجھے بلاک کر دوں گا میں. چلیے فرمائیے، لیکن بعد میں آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں. یہ تعریف علامہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے. سمجھے؟ تفسیر کبیر میں جلد 1 صفحہ نمبر 174 میں. کن باتوں کو کہتے ہیں؟ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں، یعنی کسی بھی طرح نہ آنکھ سے وہ دیکھ سکے، سمجھے، نہ زبان سے اس کا ذائقہ چکھ سکے، نہ اپنے ہاتھ سے پکڑ سکے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اپنی عقل اور اپنے حواس کسی بھی طرح سے وہ معلوم نہ کر سکے، اس کا علم نہ ہو.
وہ غیب ہے. مگر یہی چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسی باتوں کا علم عطا کیا جو ہر ایک انسان نہیں جان سکتا. یہاں تک کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ صحابہ اکرام بھی نہیں جانتے, مگر صحابہ اکرام اولیاء اکرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین بندوں کے صدقے, ہمارے نبی کے صدقے, ان کو بھی کچھ ایسی باتوں کا علم عطا کیا جو بندوں سے چھپی ہوئی ہیں. اللہ کا ولی اور کیوں آگے جناب وہابی صاحب؟ وہ تو میں نے کال کی ہے آپ کو, آپ نے کال کٹ کر دی. اچھا, جس نے کال کٹ کیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, کہو آمین. بے شمار بے شمار. مسلمانوں آپ بھی کہنا آمین, جس نے فون کاٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. بے شمار. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح و قلم پڑھ لیتے ہیں. عرش اعظم پہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ بات کی بات بعد میں سمجھاؤں گا. یعنی چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جائے گا اور دکھتی ہوئی چیز کو غیب نہیں کہا جائے گا. یہی ہے نا؟ آپ کے سامنے کوئی سامان رکھا ہوا ہے, مان لیجیے ٹیبل ہے, گلاس ہے, پنکھا ہے, کچھ بھی ہے, کیا یہ آپ کے لیے غیب ہے؟ نہیں ہے نا. اچھا, غیب ہر کسی کے لیے یہی آئے گا کہ غیب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. آ رہی بات سمجھ میں؟ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے, جس طرح آپ نے لفظ پوشیدہ استعمال کیا. میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا. اچھا, جب چھپی ہوئی چیز کو ہی غیب کہا جاتا ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے؟ اچھا, اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے نبی پر ہی اعتراض کیوں ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. نبی پر ہی اعتراض کہاں ہے؟ ہم تو پوری مخلوق پر اعتراض کر رہے ہیں. علم غیب تو پوری مخلوق کو ہو یا نہ ہو, میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ پوری مخلوق کو علم غیب ہے. اگر ہمارے کسی عالم نے کہا ہو کہ پوری مخلوق کو علم غیب ہے تو پھر آپ دعوے کی دلیل پیش کریں. نہیں تو ہم اسی لیے تو سورہ نمل کی آیت پیش کرتے ہیں. سنی, واقعی آپ نے اصلاح کے لیے مجھے کال کیا ہے علم غیب پر بات کرنے کے لیے؟ بالکل. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, نبی کی بھی بات مانتے ہیں. اچھا, تو ہم حضور کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطائی علم غیب بخشا ہے, یعنی عطا کیا ہے, بتایا ہے. ٹھیک ہے, جتنے جب ضرورت پڑی آپ بھی مانتے ہاں تو پھر جھگڑا ختم. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر آپ کیا مانتے ہیں اور ہم کیا مانتے ہیں, وہ دونوں میں فرق یہ بھی بتایا میں نے آپ کو. تم نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا وہ میں نہیں جانتا. تمہارا نظریہ کیا ہے, کتنی دشمنی نبی سے تم رکھتے ہو, کتنی نہیں رکھتے ہو, یہ مجھے نہیں پتا. اچھا, میں دشمنی رکھتا ہوں, یہ آپ مجھے الزام دے رہے ہیں؟ الزام نہیں دے رہا, میں قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ غلط بات ہے. عطا میں خبریں مانتا ہوں, یہ بات غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب آپ نے کہہ دیا کہ چھپی ہوئی ہمارے میں آپ میں جو ڈفرنس ہے, فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ہم عطا میں خبریں مانتے ہیں, آپ عطا میں صفت مانتے ہیں. تو میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ تو تمہارے کہنے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے جناب. میں کیا پوچھ رہا ہوں, یہ بات غلط ہے کہ تمہارے کہنے سے بھی سنیے تمہارے کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب حاصل نہیں, تمہارے کہنے سے. سنیے نا, وہ تو ہم نے مخلوق کے اعتبار سے بتا دیا. ایسے کیسے بتایا؟ تو میں بھی حضور کے ان امتیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حضور کے امتی وہ پوشیدہ چیز نہیں جانتے. وہ پوشیدہ چیز, وہ چھپی ہوئی چیز ہمارے نبی جانتے ہیں. تو اس لیے غیب جانتے ہیں نبی, یعنی ہم سے جو ہماری آپ کی کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے کس چیز پر؟ اختلاف ہونے کی وجہ سے نا. کیا اختلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خبریں مانتے ہیں, آپ صفت مانتے ہیں. جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ہمارے نبی جانتے ہیں. ہاں جی,
لیکن جاننے کا ذریعہ کیا تھا وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عطا کیا، وہ اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ نے جنایا ہے۔ عطا میں دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، عطا میں نے دو چیزیں بتائی ہیں، وہ میں مان رہا ہوں کہ خبریں تو آپ بول رہے ہیں کہ غلط ہے، تو میں خبریں ثابت کر کے بتاؤں گا۔ میں نے کب کہا غلط ہے؟ تو پھر ابھی تو آپ بول رہے میں نے تو عطا ہیں ہی اسی کا کوئی اختلاف ہے۔ ارے یار میں نے مطلب آپ مان رہے ہیں کہ عطا میں خبریں ہیں، میں نے جب عطائی کہہ دیا تو اس میں بچا کیا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا جنایا ہوا، اللہ نے جنایا، اللہ نے کا۔ اللہ کے لیے تھوڑی دیر کا آپ سوچیے، میں جو جس اختلافی مسئلے پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی سے دشمنی رکھتے ہو، سمجھے؟ دشمنی کون رکھتا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا۔ تم رکھتے ہو۔ سنیے نا، عطا میں آپ لوگ صفت کے قائل ہو کہ نہیں ہو؟ صاف صاف بتائیے نا، آپ اپنی رائے تو بتائیے نا، اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کی دو رائے تھوڑی ہے، دو رائے ہوتے ہیں کیا؟ میں نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ نے جنایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے بتانے کی سبیل کیا تھی، اللہ کے بتانے کا طریقہ کیا تھا؟ خبروں کے ذریعے بتاتا نا، یہ پھر صفت کے ذریعے ایک صفت دے دی اور نبی پھر جان رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اس قرآن پاک میں اس کی طرف میں آ رہا ہوں نا، آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس قرآن پاک میں ہر ڈھکی چھپی چیز کا علم ہے کہ نہیں؟ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اچھا میں بتا رہا ہوں زمین جو قرآن خود ایک ذریعہ ہے، مطلب قرآن۔ اچھا آپ کال کٹ کر دوں گا، تمہارا بات کرو گے، میری بات سنو، کیونکہ قرآن وہی مطلب وہی غیر مطلب کہا جاتا ہے، یہ کیا بات، کیا یہ بات درست ہے؟ تم میری بات نہیں سنو گے، قرآن کی جب بات کر رہے ہیں نا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کا قرآن سنو، سنیے نا، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ سورہ عمران ہے، آیت نمبر 179 179۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے، اے عام لوگو، تیرے میرے جیسے لوگ، تمہارے جیسے ہے نا، اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے۔ ہاں ترجمہ غلط کیا آپ نے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ترجمہ غلط کیا ہے، اپنے آپ کو ٹوک رہا ہوں میں، ترجمہ غلط کیا ہے۔ خاموش رہیے پہلے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی انبیاء خاص ہیں اور ہم عام ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء خاص ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی بتائیے، آپ خاموش رہنے کے بولے ہیں تو خاموش رہوں گا میں۔ انبیاء اکرام خاص ہیں کہ عام ہیں؟ ہاں، تو یہاں پر کیا سبیل دیے ہیں آپ؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے۔ سنیے نا، انبیاء اکرام کیا بتا رہا ہے کہ علم کس طرح ملتا ہے؟ انبیاء اکرام خاص یہاں پر بتایا ہے کہ نہیں؟ میں کال کٹ کر رہا ہوں اب تمہارا۔ ارے اتنا ڈر سب سے اچھا ہے، اتنا ڈر ہے تو پھر کال مت اٹھائے۔ اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے۔ دوسری آیت سنو مسلمانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کی گئی۔ تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے قرآن کا علم نہیں ہے وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک؟ بہرحال دوسری بات سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن آیت نمبر 27۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ترجمہ غلط ہے، مسلط کی خیر کوئی بات نہیں، تم غلط کرتے رہو۔ سارے رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم غیب خاصہ عطا کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خاصہ بھی وہ کون سا خاص علم غیب ہے؟ یعنی جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. بات ہو گئی آپ کی. مطابق ہم کو نبی کے علم کا انکار ہی نہیں ہے. چلیے بتائیے. اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین، سورہ تکویر آیت نمبر 24. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو جناب بتانے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے. کوئی شخص کسی چیز کی جانکاری رکھتا ہے خاموش رہیے. جاننا ضروری ہے. صرف یہ غیب جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، دوسروں کو بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ آیت نمبر 4. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کانا وما یکون سکھایا، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ نے. خاموش رہیے صاحب. ترجمہ غلط کیا ہے. میں اپنے نبی کا غیب قرآن سے بتا رہا ہوں، ان کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہا. غلط کیا ہے میں نے یہ بتایا. ترجمہ غلط کیا ہے آپ نے. کون سا ترجمہ غلط کیا بتائیے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے پھر ترجمہ کیجیے. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. انسانیت کی جان محمد کو یہ کہاں ہے؟ ترجمہ ہے یہ. کیوں یہ ترجمہ ہے کیا؟ مطلب مراد ہے آپ کی. کیا ہے یہ ترجمہ ہے؟ کیا ہے یہ تم بتاؤ کیا ہے یہ. ترجمہ تو نہیں ہے. ارے تو کیا ہے یہ بتاؤ. ترجمہ وہ تو تم جانو گے، تم نے بتایا، میں تو کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے. تو آپ بتائیے نا آپ کیا ہے ترجمہ جو آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو آپ ترجمہ بتائیں گے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں علم غیب پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم حضور تین آئے تھے، آپ نے تینوں کا ترجمہ غلط کیا. تینوں کا ترجمہ ایک میں کہا کہ آپ نے ہم لوگوں جتنی ہمارے نبی سے دشمنی رکھو گے اتنے ہی ذلیل و رسوا ہو گے. میں نے اب تم قرآن اچھا تم حضور کے لیے علم غیب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بس اتنا بتاؤ. سنیے نا. نہیں پہلے یہ بتاؤ حضور کے لیے علم غیب مانتے ہو یا نہیں مانتے بتاؤ. اچھا علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر دلیل قائم ہو، جس پہ دلیل قائم نہ ہو. علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جن باتوں کو اپنی عقل اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں. ہاں ان باتوں اچھا نبی اپنی عقل اور حواس سے معلوم کر سکتے تھے یا پھر نبی کے ذریعے معلوم کاٹ رہا ہوں. چلو کیوں بار بار کال کر رہا ہے یار؟ کیوں بار بار کال؟ یار بات تو پوری کر لیجیے. دیکھیے اللہ کے واسطے اگر آپ بات کر رہے تو آپ مطلب پوری بات کیجیے، ورنہ پھر بیچ میں سے چھوڑ کے ایسے مت جائیے. تم میری بات کو سنتے نہیں ہو، بڑبڑاتے ہو، اس لیے بڑبڑایا. میں سب کہاں بڑبڑایا؟ آپ کی تو پوری بات سنا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ پوری بات تو میں 4 آئے تھے آپ کو سنی، لیکن آپ نے ترجمے میں غلطی کی تو وہ بتایا میں نے. پھر آپ کو آپ کی پوری بات سنی نا میں نے. کہاں سنی تم نے پوری بات؟ پوری بات آپ 4 آئے تھے پڑھی، 4 آئے تھے پڑھنے تک میں سنا، لیکن یہ بتایا کہ میں نے آپ نے ترجمے میں غلطی کی. تم جب رسول اللہ کے لیے علم غیب ایک طرف تسلیم بھی کر رہے ہو، دوسری انکار کر رہے ہو، تو یہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو علم غیب نہیں بول رہے ہیں. دیکھیے نور حسن صاحب، میں آپ سے بولتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی خبر لا کر دے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ کو علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ خبر ہے. اچھا چلیے دوبارہ سے علم غیب کی آپ تعریف کر دیجیے. سنیے نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کو کوئی اگر لا کر خبر دیتا ہے تو اس میں آپ کو علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور خبر تو غیب کی ہوتی ہے. خبر جو آپ حاضر ہوں گے تو وہ تو خود آپ کو معلوم ہوگا. اچھا تو غیب کس کے لیے ہے یہ بتائیے. پھر بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، آپ کے اوپر مثال دے رہا ہوں. آپ کی کوئی خبر لا کر دیتا ہے. غیب اللہ کے لیے ہے. میری بات ایک بات کو مکمل کیجیے، پھر کوئی بھی ایک بات آپ مکمل نہیں کر رہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ صفت اور خبر کے ذریعے سے مطلب اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو بھی بات کاٹ دیے.
پھر میں نے تعریف کی تو تعریف کے اوپر بھی آپ نے بات تم کر بات دی. کو گھما رہے ہو. ایک طرف علم غیب اچھا گھمانا کیا ہوا اس کے اندر؟ میری بات بتائیے، میں نے کہاں پر گھمایا ہے وہ نشاندہی کیجیے میرے، کہاں پر میں نے گھمایا؟ چلیے بتائیے. تم ایک طرف حضور کے لیے علم غیب تسلیم کر رہے ہو، علم غیب دوسری کر رہے طرف ہیں، تم جھوٹ کر رہے ہو. علم تسلیم کر رہے ہیں، علم تسلیم کر رہے ہیں، علم غیب تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اچھا چلیے، کیا خدا کو علم غیب حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے پیش مطلب مخلوق کے باعتبار مخلوق علم غیب حاصل ہے. جو غیب ہم مانتے ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے مانتے ہیں، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب ہے. ٹھیک اچھا ہے، کیسے، تھوڑی وضاحت کر دیجیے کیسے مانتے ہیں اللہ کے لیے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو تعداد کا علم ہے نا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور وہ تینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. تمام چیزیں اس طرح کا ہم علم مانتے ہیں، اس کو ہم علم غیب کہتے ہیں. غیب اب کہہ رہا ایسی ہوں، غیب کہتا ہوں. غیب نبی غیب خدا کے لیے مانتے ہو؟ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب نہیں ہے، باعتبار مخلوق ہے. ابھی آپ تو بول رہے تھے نا غیب اللہ کو ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو غیب ہے. باعتبار مخلوق یہ بھی تو کہا نا، پورا جملہ تو میں نے کہا نا، تو آپ آدھا جملہ کیوں لے رہے اس میں سے؟ نہیں باعتبار مخلوق میں نے کہا، یعنی مخلوق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، چلیے میری بھی بات سن لیجیے. با اعتبار مخلوق امت رسول اللہ کی، ہم اور تم، ٹھیک ہے. مخلوق میں نبی بھی آتے ہیں، میں اور تم کی بات کر رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہم اور تم حضور کے جو امتی ہیں، میں تمہاری میری بات کر رہا ہوں. جو عام انسان ہیں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ لیجئے گا، کبھی آپ یہ کہو کہ نور حسن نے ایسے کہہ دیا اور ویسے کہہ دیا، ٹھیک ہے. جو ہم نہیں، چلیے سیدھا جملہ کہوں، شاید کبھی کسی بات میں تم ایر فیر کرو، میں سیدھا جملہ کہوں. جس کو میں اور تم نہیں جانتے، میرے نبی وہ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اس لیے ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو چیز ہم سے چھپی ہے، جو چیز ہم سے غیب ہے، جو ہم سے غائب ہے، وہ ہمارے نبی جانتے ہیں. یعنی غیب کا علم جانتے ہیں، جو ہم سے چھپا ہے، جو ہمارے لیے غیب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی جانتے ہیں اللہ کے عطا کرنے سے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو وہ عطا کر دیا جو ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے غیب ہے، مخلوق کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے غیب ہے. مخلوق میں مخلوق کے اعتبار سے آپ بتا رہے ہیں نا، وہی بات. ارے میں نے اپنا نام لے دیا، تمہارا نام لے دیا، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ نبی بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے نا، آپ وہی اعتبار کر رہے رہی ہے. ہیں، مخلوق سے مخلوق کا اعتبار کر رہے ہیں نا آپ. ارے یار دیکھ رہا ہو مسلم، دیکھو سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور تم سمجھو گے نہیں، سمجھے؟ تم صرف فساد پیدا کرو گے، تم صرف فساد پیدا کرتے ہو. جب ایک طرف تم نے علم غیب تسلیم کر ہی لیا، ٹھیک ہے، تو علم کہا، میں نے قرآن بھی پڑھ کے آپ کو بتایا، اس وقت بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو ترجمہ تو غلط کر دیا نا آپ نے. چار آئے تو چار جگہ بھی ترجمہ غلط کیا آپ نے. جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے نبی جانتے ہیں. ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب حاصل ہے، اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اچھا علم ملنے کا ذریعہ کیا تھا وہ ہم نہیں جانتے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیتا تھا تو علم دینے کا طریقہ کیا تھا؟ کر رہا ہوں مسلمانوں، یہ رسول پاک کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. کر کے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، وہ تو آپ کا مطلب علمی اعتبار پھر لوگوں کو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے نبی جانتے ہیں. جو ہمارے لیے غیب ہے اس چیز جو میرے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، بات ختم ہو گئی. تم مانو نہ مانو، تم اس چیز کو میں کیوں بار بار کال کٹ کر رہے ہو یار؟ کال کٹ کر رہا ہوں کیونکہ تم بھی شیطان کے چیلے ہو، اور شیطان بہت بڑا عالم تھا، ہے نا، اسی کے چیلے تم ہو، اور تم صرف بات میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہو، تم سمجھنا نہیں چاہتے. میں نے قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب چار آیتوں میں بھی آپ نے ترجمے میں تحریف کی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. آپ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ میں نبی کے لیے غیب نہیں مانتا، یا یہ کہہ دیے میں مانتا ہوں. مانتے ہو تو ٹھیک ہے، جھگڑا ختم. نہیں میں خبر کے ذریعے سے علم مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں خبر کے ذریعے سے علم مانتا ہوں، کر رہے ہو، ٹھیک ہے. علم غیب نہیں مانتا، لیکن خبر کے ذریعے سے علم مانتا ہوں لیکن علم غیب نہیں مانتا ہوں. تو وہ ہم سے چھپا ہے نا، جو ہم سے غیب ہے. ہم میں بول رہا ہوں کہ یہ دعویٰ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے. خبر کے ذریعے سے علم میں مانتا ہوں لیکن علم غیب نہیں مانتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں.
اچھا غیب ہے کیا چیز وہ بتائیے آپ. سنیے نا، میں بول رہا ہوں، دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں پھر اچھا بول کے آپ تھوڑا آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ زمین و آسمان میں جو چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. چلیے اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے کہ نہیں؟ خاموش رہیے. اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے کہ نہیں؟ چلیے سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے کہ نہیں؟ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل غیب ہے، بے شک غیب ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا اللہ کے نبی کو علم غیب، اللہ کے نبی کو آپ علم غیب مانتے ہیں نا؟ کس کو؟ اللہ کے نبی کو آپ علم غیب، انبیاء کو علم غیب مانتے ہیں نا، تمام نبیوں کو اور صحابہ کو؟ ارے میں کیا مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو تم اپنے گھر میں چھپا کے رکھتے مانتے ہیں نا ہو آپ؟ جمع کر کے رکھتے ہو، میں بتاتا ٹھیک ہے، ہوں، میں جانتا ٹھیک ہوں. ہے، انبیاء کو چھپا اور کے لوگ رکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. صحابہ کو بھی آپ علم غیب مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. ارے سنیے تو، اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے، دیکھو اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہر دھرم لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ غیب ہے اور آپ تمام انبیاء کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا خدا کے لیے میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا؟ بتائی باللہ العلی العظیم. دیکھیے مسلمانوں، یہ بار بار کال کر آپ بول رہے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، صحابہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے نا؟ میں کال کٹ کر رہا ہوں. تو میں بول رہا ہوں کہ